سینئر صحافی اور تجزیہ نگار امتیاز عالم کے مطابق ایک عجب فضا ہر ستاری ہے ایسی سنگین اور مشکوک قبل از انتخابات فضا کبھی دیکھی نہ سنی۔ جب جمہوری عمل ہی پامال ہو کے رہ جائے اور آئندہ ہونے والے انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے ہی مشکوک ہو جائیں تو پھر اس کے بطن سے ایک خوفناک منظر ہی برآمد ہو سکتا ہے۔ ملک کو پہلے ہی بڑے سماجی، نسلیاتی، نظریاتی اور ادارتی دراروں کا سامنا ہے۔ شمال مغرب اور جنوب مغرب میں خلفشار ہے، معیشت چل نہیں رہی اور کاروبار سیاست میں پونچال ہے کہ تھمنے کو نہیں۔ بھٹو کی سیاسی دراریں ابھی مندمل ہو نہیں پئی کہ نئی سیاسی درار کھودی جا رہی ہے۔ سارا بوجھ عدلیہ کے سر آن پڑا ہے اور پاک فوج کون سا بوجھ اٹھائے۔ سیاسی پاپولائزیشن اتنی گہری اور وسیع ہے کہ سیاستدان کینہ پروری اور باہمی نفرت میں اندھے ہو چلے ہیں۔ مفادات کا ٹکراؤ اتنا شدید ہے کہ جس جمہوری شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ کسی ایک فریق کو زور زبردستی میدان سے نکالنے اور انتخابی عمل کو عوامی منشا کے برعکس مسمار کرنے سے نہ کوئی جیتنے والا ہوگا اور نہ ہارنے والا۔ جمہوریت کی ٹوٹی پھوٹی لیٹیا تو ڈوبے ہی گی۔ سیاسی عدم استحکام میں جانے کیا خطرناک عناصر شامل ہو جائیں۔ ان حالات میں تمام سیاسی قوتوں، اداروں، خاص طور پر عدلیہ اور پاک فوج پہ بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ سب سے اہم کردار چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ہے۔ جیسے آئینی مصالحت کنندہ کا کردار میزان انصاف کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کے سامنے نہ صرف فریقین کے لیے انصاف کی مساوی فراہمی کا بڑا سیاسی تقاضا ہے بلکہ انتخابی عمل کو ہر طرح کی پامالی سے بچانا ہوگا۔ ہمارے عوام کی اکثریت ان پڑھ ہے اور وہ ووٹ ڈالتے وقت صرف انتخابی نشان کو پہچان کر اپنا ووٹ ڈالتی ہے۔ کسی بھی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے رائے دہندگان کے اچھے بڑے حصے کو اپنی پسند کے چناؤ سے محروم کر دیا۔ تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان کی شناخت سے محروم کرنے کا مطلب فقط ایک پارٹی کا آئینی اور جمہوری حقوق کی نفی ہی نہیں بلکہ ناخواندہ رائے دہندگان کے ایک بڑے حصے کی بنیادی حق رائے دہی کی نفی ہوگی۔ اس کے علاوہ اقلیتوں اور خواتین کے ایک بڑے حصے کو مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے کے لیے تحریک انصاف کا پلیٹ فارم میسر نہ ہونے سے ان کی انتخابی عمل میں شرکت ممنوع ہو جائے گی۔ بلے کے نشان کے بغیر مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کے کھاتے سے نکل جائیں گی۔ تحریک انصاف کے مخالف سیاسی کیمپ میں شامل جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ فریق مخالف کو میدان سے نکال کر حاصل کی ہوئی کامیابی ان کے گلے میں کانٹوں کا ہار بن کے لٹک جائے گی۔ میری سوچی سمجھی رائے میں سیاسی استحکام کا واحد راستہ شفاف اور آزادانہ انتخاب کا انعقاد ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوری عمل میں یقین رکھتی ہیں کو سب جماعتوں کے لیے ہموار سیاسی میدان کی فراہمی کا تقاضا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ پی ٹی آئی کے بطور جماعت انتخابی عمل سے اخراج پہ بغلیں بجائیں۔ سیاسی ماحول میں استحکام اور راہداری کے فروغ اور نفرت انگیزی کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اس کے انتظامی ادارے عام سیاسی معافی کا اعلان کریں۔ 9 مئی کے ملزمان پہلے ہی اپنے کیے کی کافی سزا بھگت چکے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ انہیں ضمانتوں پر رہا کر کے مقدمات کا سامنا کرنے دیا جائے۔ جن لوگوں کے خلاف سنگین الزامات ہیں انہیں صفائی کا موقع دیا جائے اور جرم ثابت ہونے پہ اقرار واقعی سزا دی جائے۔ بہتر ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں صاف اور شفاف انتخابات اور جمہوری طرز عمل میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق پہ اتفاق پیدا کریں۔ شہری برائے جمہوریت نے چوٹی کے دانشوروں، وکلاء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے نگہبانوں کے دستخط ایک ضابطۂ جمہوری سیاست برائے شفاف انتخابات جاری کیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ذیل میں دیے گئے میثاق جمہوری سیاست اور شفاف انتخابات کی توثیق کریں گی۔ پہلا، انسانی، شہری اور معاشی حقوق کا تحفظ۔ عورتوں اور اقلیتوں کے مساوی حقوق کی اہمیت جن کی تاکید اقوام متحدہ کے اعلان ناموں، ضابطوں اور 1973 کے آئین میں کی گئی ہے۔ دوسرا، 1973 کے آئین کی بالادستی، عوام کے اقتدار اعلیٰ جس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، کا احترام، معاون وفاق جیسا کہ 18ویں ترمیم کا تقاضا ہے، کا دفاع اور اقتدار و اختیار کی مقامی سطح پہ منتقلی۔ تیسرا، بلا کسی امتیاز کے تمام شہریوں کے مساوی حقوق کا تحفظ، پارلیمنٹ کا مقتدر اعلیٰ کے طور پر احترام اور اختیارات کی آئینی تقسیم کے نظریے کے تحت تمام اداروں کی اپنی حدود میں رہ کر آئینی احکامات کی پابندی۔ چوتھا، آزادی اظہار، میڈیا کی آزادی اور اختلاف رائے کا احترام اور جیسے گالی گلوچ اور نفرت انگیزی سے مجروح نہ کیا جائے۔
5واں، عوام کی اقرار دہی کا احترام، جو پاکستان کے اقتدار کے حقیقی مالک اور قومی مفادات کے محافظ ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات جن میں ہر جماعت کو مساوی مواقع اور ہموار میدان میسر ہو اور کسی بھی جماعت کو سیاسی عمل سے خارج کرنے سے گریز کیا جائے۔ چھٹا، سیاسی اور انتخابی عمل میں کسی بھی ریاستی ادارے یا ایجنسی کی عدم مداخلت، نیز پیسے اور ناجائز طریقوں سے انتخابی عمل کو مشکوک بنانے سے اجتناب برتا جائے۔ ساتواں، سیاست میں مہذب، جمہوری، راداری طرز عمل اور معیاری مکالمے کا فروغ۔ آٹھواں، انتخابی نتائج پر کسی طور پر اثر انداز ہونے کی غیر جمہوری کوشش کا تدارک۔ نواں، انتخابی عمل میں پرامن، مہذب اور قانونی اور اخلاقی طور پر طریقوں کا فروغ تاکہ جمہوری نظام مستحکم ہو۔ 10واں، پارٹی کو اپنے منشور اور پروگرام عوامی فلاح، مفاد عامہ، خاص طور پر محنت کش عوام کی بھلائی اور غربت و ناداری اور عدم مساوات کے خاتمے پر مرکوز کرتے ہوئے عوام کی خوشحالی اور ترقی اور نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انسانی ذرائع کی ترقی پہ زور دینا ہوگا۔ سیاسی مخالفین کو بالجبر میدان سے نکالنے اور انتقام کا نشانہ بنانے سے 11واں، سیاسی مخالفین کو بالجبر میدان سے نکالنے اور انتقام کا نشانہ بنانے سے اجتناب کیا جائے۔ 12واں، عام معافی کا اعلان، تمام سیاسی اسیروں کی رہائی اور تمام سیاسی لیڈرز کی انتخابات میں مساوی بنیادوں پر شرکت۔ 13واں، ملک، خطے اور دنیا میں امن و امان، تعاون اور بھائی چارے کا فروغ۔